السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانے والا ہوں جس کا مورل میں بعد میں بتاؤں گا۔ سٹوری ایک گاؤں میں رہنے والے دو دوستوں کی ہے۔ ایک کا نام تھا اسلم، محمد اسلم، اور ایک کا نام تھا جمعہ خان۔ اب محمد اسلم جو تھا نا، اس کے والد صاحب جو تھے وہ اسکول ٹیچر تھے، بڑی محنت کرتے تھے اور بڑے پرسکون انداز سے جو ہے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے جب وہ 3 ساڑھے 3 سال کا ہوا تو اٹھایا اور اسکول میں ڈال دیا۔ اس کے اوپر بوجھ پڑ گیا، اب کتابوں کا پڑھنا شروع کر دیا اس نے۔ لیکن جو دوسرا اس کا دوست تھا جمعہ خان، اس کا باپ چھوٹا موٹا ذمہ دار تھا اور ذمہ داری کرتا تھا اور اچھا گھر چل رہا تھا ان کا۔ اس نے پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور آوارہ گردی شروع کر دی۔ اب اس کو لوگ جو ہے نا وہ اتنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ چوریاں بھی کرتا تھا، وارداتیں کرتا تھا، ہر ایک کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، گالی گلوچ نکالتا تھا، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے بھاگ جانا، یہ اس کا مشغلہ تھا۔ تو جو اسلم تھا، اس کے والدین اس کو جو ہے نا وہ سمجھاتے رہتے تھے کہ جمعہ خان کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی نہ کرو، جمعہ خان جو ہے وہ بہت گندا بندہ ہے، جمعہ خان جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ تم نہ پھرا کرو، اس کے ساتھ آوارہ گردی نہ کیا کرو، اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں بنتا، تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جاؤ، آفیسر بن جاؤ، اس کے بعد جمعہ خان جیسے تمہارے ملازم ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ خیر وہ بچہ تھا، پڑھتا تو رہا، لیکن اس کا دل بھی کرتا تھا کہ وہ بھی جمعہ خان کی طرح پھرے ٹرے، یاشی کرے، ادھر ادھر جائے، بھاگے دوڑے، کیونکہ جمعہ خان جو ہے نا وہ عیاش قسم کا تھا، جس کو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، اور پھر بڑا ہوتا گیا تو اس نے وہ بڑی وارداتیں شروع کر دی، تھوڑی تھوڑی بڑی وارداتیں شروع کر دی، پیسہ اس کے پاس ریل پل شروع ہو گئی، زیادہ آنا شروع ہو گیا، پولیس کے ساتھ اس کے کنیکشن ہو گئے، اور اسلم صاحب جو ہے وہ پڑھ لکھ کر شہر میں شفٹ ہو گئے۔ ادھر جا کے انہوں نے جناب کوئی یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کی اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ایک آفیسر بھرتی ہو گئے، پروفیسر، یعنی کہ کسی کالج میں یونیورسٹی میں لیکچرار بھرتی ہو گئے۔ کرائے پہ مکان لے لیا ایک بڑا سارا، اور جناب کرایہ بھی گورنمنٹ دیتی تھی، اور ایک گاڑی لے لی جس کی قسطیں بھی گورنمنٹ دیتی تھی، اور جو ہے نا اب ان کو سمجھ آئی کہ میں واقعی بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں اور میں جمعہ خان جیسے کتنے ملازمین رکھ سکتا ہوں، شادی ہوگی، بچے ہو گئے، لیکن کبھی پھر جو جمعہ خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، کبھی گاؤں جانا نہیں ہوا، کیونکہ کبھی پھر وہ ادھر اپنے شہر کے ہو گئے۔ الٹیمیٹلی کو 15-20 سال بعد جو ہے نا وہ گاؤں جاتے ہیں، گاؤں میں اپنا جو پرانا گھر تھا ادھر ان کا رہ رہے تھے، جو بھی تھا وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ملتے ہیں ان کو، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، 2-4 دن رہتے ہیں تو ایک بندہ جو ہے نا وہ آتا ہے اطلاع دینے کے لیے کہ جمعہ خان نے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے۔ وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بچپن کا جو ہے نا وہ جاگ پڑتا ہے انسان کے، آج میں جمعہ خان کو بتاؤں گا کہ میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، پروفیسر بن گیا ہوں، اور تم کیا ہو۔ تو جناب اپنی جو ہے نا وہ کلٹس نکالتے ہیں اور بچوں کو ساتھ لیتے ہیں شام کے وقت، اور اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ سمجھاتے ہیں کہ جمعہ خان کی بیوی جو ہوگی نا اس کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ دے دینا، 5 ہزار روپیہ دے دینا، تاکہ اس کے اوپر ایک تو میری ہیبت بھی پڑے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ غریب ہے، چلو تھوڑا بہت اس کی مدد ہو جائے گی۔ اس کی بیوی کو بھی بڑا اشتیاق ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت وہ گھر میں جمعہ خان کی مثالیں دیتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ جمعہ خانہ بن جانا، جمعہ خانہ بن جانا، میرے جیسے بڑے انسان بنو پڑھ پڑھ کے، اور جمعہ خانہ بننا۔ وہ نکلتے ہیں تو نکلتے جب وہ چلتے ہیں جمعہ خان کے گھر کی طرف پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، تو آگے وہ ایک بہت بڑا محل ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگ کہ وہ جمعہ خان کا ہے۔ تو پہلے تو حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا گھر ہو۔ تو جب جا کے خیر کہتے ہیں کہ شاید کسی کے گھر میں، وہ محل والے کے گھر میں ملازم ہوگا، اور ادھر اس کو کوئی سرونٹ کوارٹر ملا ہوگا، تو چلے ادھر اس نے بلایا ہوگا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب جا کے وہ ادھر بیل دیتے ہیں تو بڑے چوکیدار اور جو ہے نا نوکر خان سامنے جو ہے وہ دروازہ کھولتے ہیں، آگے سے نوکر جو ہے تو اندر جاتے ہیں، تو اندر حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ اندر 6-7 V8 کھڑی ہوتی ہیں، 7 ڈبل کیبن ڈالے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فارچونر کھڑی ہوتی ہیں، اور بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اترتے ہیں، جب اپنی کلٹس سے اترتے ہیں تو خود میں شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر سے کہ وہ کوئی ملازم ہوگا ادھر جمعہ خان جو ابھی آئے گا ادھر سے اور کہے گا آؤ صاحب جی ادھر آ جاؤ۔
لیکن ہوتا یوں ہے کہ اندر سے ایک وہ جناب پگڑی پہنے اور دھوتی کرتا پہنے اندر سے وہ نکلتا ہے بندہ، تو اس کو دیکھا دیکھا سا محسوس ہوتا ہے اسلم صاحب کو، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید یہی جمعہ خاں ہے، لیکن وہ واقعی وہی جمعہ خاں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے جو بیوی اور ساتھ اس کے بچے بھی نکلتے ہیں باہر، وہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے پروفیسر صاحب سے سلام لیتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ ملتا ہے، گلے ملتا ہے، اور ان کو بڑی آؤ بخت کرتا ہے، اور ان کو کہتا ہے پروفیسر صاحب بڑے آدمی ہو گئے نا، ہن ساڈے کول کتنے ہوندے نے۔ تو پریشان ہو جاتا ہے پروفیسر، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جمعہ خاں کو کیا بنا۔ وہ اندر جا کے بیٹھتا ہے تو وہ محل دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا گھر اور اتنی بڑی جگہ، تو یہ کیا بن چکا ہے بندہ۔ تو وہ جمعہ خاں اس کو پھر بتاتا ہے کہ میں پروفیسر صاحب تسی تو بڑے آدمی ہو گئے ہو، شہر دے وچ تسی ڈیرے لا لینے، تسی غریباں نوں پوچھتے نہیں، اسی ماڑے لوگ ہاں، ایک الیکشن لڑیا ہے تے سانوں یعنی کہ اسی جت گیا سا، اللہ تعالیٰ نے جتا دیتا ہے سانوں، پیسہ پوسا تو لگ گیا سی، پر ہن اگوں جدوں بھی عدم اعتماد ہوندی کوئی 25 کروڑ آ جاندا ہے تے اللہ تعالیٰ نے دیہڑی لائی، سکون نال گزارا ہو جاتا، نال پراپرٹی دا کام شروع کیتا ہے تے بس اللہ لو چلدا پیا سرکل۔ تو وہ اس کا جو بیٹا ہوتا ہے نا، وہ بڑا بیٹا، وہ انگلش میں پوچھتا ہے اپنے پاپا سے کہ پاپا جس جمعہ خاں کی وجہ سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، وہ کیا یہی جمعہ خاں ہے؟ تو جب وہ آگے سے سارے لاتا ہے، پروفیسر صاحب سارے لاتے ہیں آہستہ سے اور اس کو ڈانٹتے ہیں کہ اب نہیں بات کرنی۔ تو وہ جو دوسرا ہوتا ہے نا بیٹا، وہ کہتا ہے پاپا میں تو اب جمعہ خاں ہی بنوں گا، وہ بھی انگلش میں کہتا ہے کہ پاپا میں تو اب جمعہ خاں ہی بنوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے نا، اس کی رسپیکٹ کتنی ہے ہمارے ملک میں، اس کی عزت کتنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ محنتی بچے ہوتے ہیں نا، وہ پڑھ پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا جو ان سے تھوڑا سا کم پڑھتے ہیں وہ پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ LLB کر کے وکیل بن جاتے ہیں، یا وہ پھر جو ہے نا وہ جج بن جاتے ہیں، اور وہ پھر ڈاکٹروں کو ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، وہ ان کو بلاتے ہیں اپنی عدالتوں میں، گھسیٹتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ زیادہ بیچارے محنت کر کے ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جو یہ ہوتے ہیں ججز وغیرہ یا وکلاء ہوتے ہیں، یہ ان سے جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ سیاستدان بن جاتے ہیں، وہ کیونکہ کچھ پڑھے نہیں ہوتے، تو وہ پھر ان کو بھی جیسے سپریم کورٹ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اور پارلیمنٹ نے کیا ہے وہ ایسے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بالکل بھی نہیں پڑھتے وہ ڈان بن جاتے ہیں، وہ ان کو بھی گھسیٹتے رہتے ہیں، جیسے امریکہ گھسیٹ رہا ہے، اور دوسرے جو ڈان ہیں وہ جیسے داؤد ابراہیم وغیرہ اس قسم کے جو یعنی کہ بڑے بڑے ڈان ہیں وہ سیاستدانوں کو بھی گھسیٹتے ہیں، اور سیاستدانوں کے بھی وہ جو ہے نا وہ کانے کھینچتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا تعلیمی نظام اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے ملک کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا تعلیمی نظام جو ہے نا وہ اس کو بہتر نہ کیا جائے، اور تعلیم کی رسپیکٹ نہ کی جائے۔ جو پڑھا لکھا بندہ ہے، جو پروفیسر ہے، اس کی عزت نہ کی جائے۔ پہلے شروع میں بہت عزت ہوتی تھی پاکستان میں تعلیم کی، لیکن اب تو الحمدللہ وہ سارا، کیونکہ انہوں نے پروفیسر صاحبان نے اور لیکچرر صاحبان اور جو ٹیچر صاحبان انہوں نے خود ہی اپنی عزت جو ہے نا وہ رسوا کر لی ہوئی ہے، اور پڑھائی لکھائی کے بارے میں وہ کچھ جانتے نہیں ہیں۔ یہ بھی اپنے اپنے انفرادی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، اب کسی کا کوئی معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ ہدایت نصیب کرے، اور کسی لائے عمل پہ جو ہے نا وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔